دمشق کے قدیم شہر میں آمنہ نام کی ایک جوان لڑکی رہتی تھی۔ آمنہ اپنے سلوک اور تجسس کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور تھی۔ اسے شہر میں گھومنا بہت پسند تھا۔ ایک دن ہلچل سے بھرے بازار میں گھومتے ہوئے آمنہ نے ایک بوڑھے سوداگر کو شہر سے باہر پہاڑیوں میں ایک چھپے ہوئے جادوئی باغ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ باغ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جادوئی چیزوں اور مخلوقات سے بھرا ہوا حیاور جو بھی اسے پائے گا اس کی صرف ایک ہی خواہش پوری کی جائے گی۔ آمنہ جادوئی باغ کے بارے میں سن کر بہت پرجوش ہو گئیں اور اس جادوئی جگہ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد آمنہ اپنے والدین کے پاس گئی اور ان کو جادوئی باغ کے بارے میں بتایا اور اسے وہاں جانے کی اجازت دینے کی درخواست کی۔ اس کے والدین اسے اجازت نہیں دیتے اور آمنہ بہت پریشان ہوگی۔ آمنہ کو پریشان دیکھ کر اس کے والدین نے اسے اجازت دے دی۔ اگلی صبح سویرے اس نے کھانے اور پانی سے ایک چھوٹا سا بیگ باندھا اور پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ سفر لمبا اور کٹھن تھا، لیکن آمنہ کا عزم کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد آخرکار وہ ایک گھنے قدیم جنگل پر پہنچی۔ جنگل میں داخل ہونے سے پہلے وہ پتھر پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگی کیونکہ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ سوداگر کے الفاظ یاد کر کے جنگل کی گہرائی میں چلی گئی۔ ایک بیہوش دوسری دنیاوی چمک کی رہنمائی میں چلتے چلتے اسے ایک خوبصورت پرندہ نظر آیا جس کے چمکتے پنکھوں کے ساتھ ایک گری ہوئی شاخ کے نیچے پھنسا ہوا تھا۔ آمنہ نے جلدی سے پرندے کو آزاد کیا اور بدلے میں اس نے اس سے بات کی۔ پرندے نے کہا، تمہاری مہربانی کا شکریہ پیاری لڑکی، میں اس باغ کا محافظ ہوں، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں اس کی طرف لے جاؤں گا۔ آمنہ نے پرندے کا پیچھا کیا اور جلد ہی وہ جادوئی باغ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہر چیز اپنی روشنی سے چمک رہی تھی اور سنہری درخت بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور ایک کرسٹل صاف ندی جو ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ باغ کے بیچ میں سنہری پتوں والا ایک شاندار درخت کھڑا تھا۔ پرندے نے ایک شاخ پر بیٹھ کر کہا، یہ خواہشات کا درخت ہے، تم ایک خواہش کر سکتے ہو لیکن سمجھداری سے انتخاب کرو کیونکہ آپ زندگی میں اس درخت سے صرف ایک بار خواہش کر سکتے ہیں۔ آمنہ نے غور سے سوچا، وہ دولت، طاقت یا یہاں تک کہ ہیرے کی خواہش کر سکتی ہے، لیکن پھر اسے اپنے خاندان کی جدوجہد اور اپنے شہر کے بہت سے لوگ یاد آئے جو غربت اور بیماری کا شکار تھے۔ اس نے پختہ دل سے اپنی خواہش پوری کی۔ اس نے کہا، میں اپنے خاندان اور دمشق کے لوگوں کی بھلائی اور خوشحالی کی خواہش مند ہوں۔ خواہشات کا درخت چمکا، تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ پرندے نے کہا، آپ کی بے لوسی بہت سے لوگوں کے لیے بڑی برکتیں لائے گی۔ آمنہ گھر واپس آئی اور جلد ہی اس کی خواہش ظاہر ہونے لگی۔ اس کے خاندان کی خوش قسمتی بہتر ہوئی، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دمشق شہر کی ترقی ہوئی۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ بے غرضی اور ہمدردی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنا بڑی برکات لاتا ہے اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اور دوسروں کے بارے میں سوچنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد کر کے اپنی حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔